اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسا عظیم سبق اور نسخہ دیا ہے اپنے اس مخفی اور چھپے ہوئے دشمن سے بچنے کے لیے کہ جو ہر وقت انسان کے ایمان کے در پہ رہتا ہے کہ ایمان انسان کا برباد ہو، ایمان انسان کا برباد ہو جائے۔ اور اللہ کے خزانوں میں سب سے عظیم ترین نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ جسے پسند فرماتے ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں، اور جس پہ ناراض ہوتے ہیں اس سے ایمان کی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ایمان کا سب سے بڑا دشمن اور مخالف جو ہے وہ شیطان ہے، اور ایک ایسا دشمن جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور اس کی دن رات کوشش ایک ہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاؤں، اللہ کی فرما برداری سے چھوٹ جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ جس کے اوپر راضی ہوتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم در حقیقت وہی حفاظت کا ایک سبق ہے۔ گویا کہ آپ جب ایمان کے طرف جا رہے ہیں، ایمان کا تو سب سے بڑا سرچشمہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ساری ایمانیات اسی کے اندر ہیں، ایمان یہی ہے۔ یہ تو وہ عظیم کلام ہے جس کے لیے اللہ نے 14 طبقات ساری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کے پیچھے چلایا۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرا سارا نظام آپ کے پیچھے، آپ کے تابع ہے، لیکن آپ میرے کلام کے پیچھے آئیں گے۔ یہ وہ عظیم خزانہ ہے۔ تو لہٰذا شیطان سب سے پہلے حملہ یہی کرتا ہے کہ اہل ایمان قرآن سے دور رہیں۔ تو لہٰذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سبق بھی یہی دیا ہے کہ شیطان اپنے حملے کے اندر ناکام جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انسان در حقیقت اپنے اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ اس شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب کر، میں تیرے پناہ کے اندر آ جاؤں، سارے کام سیدھے، میں تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اپنے طریقوں سے آ کر مجھے خراب کر سکتا ہے، رائے حق سے دور کر سکتا ہے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کے لیے روانہ ہوا، ارادہ کیا کہ حج کروں گا جا کر۔ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مقام سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، کیونکہ اس قوم پہ آج بھی اللہ کا عذاب وہاں ہو رہا ہے۔ آپ عذاب الہی سے دور رہیں۔ اگر مجبوری کی خاطر وہاں جانا بھی پڑے تو تیزی کے ساتھ نکل جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں سے قریب دیکھا، گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر ایک بیٹھا ہے، بہت بری صورت کے اندر، بڑے بکھرے بال ہیں، ڈرونا صورت ہے، ڈرونی شکل و صورت ہے، آنکھیں بہت خطرناک ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے پوچھتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ بیٹھا ہے، ایسے پاؤں کے اندر سر رکھا ہوا، بے چینی بھی اس طرح بھی کے اندر۔ فرمایا میں اس کے پاس چل کے گیا، میں نے کہا کیوں بیٹھے ہیں یہاں، آپ کون ہیں؟ جواب دیتے کہتے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ اپنے کام پہ چلیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کون؟ کہتا ہے کہ جب میں دنیا سے تھک ہار جاتا ہوں میں یہاں آ کے سکون کے لیے بیٹھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میں سمجھ گیا
کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اس جگہ کے اوپر اہل ایمان کو بیٹھنے کی تو ممانعت ہے اور یہ سکون لینے کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا سکون حاصل کرتے ہیں، وہ مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں ایک آدمی پہ محنت کرتا ہوں 80 سال تک، دن رات اس کو اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا، رب العالمین کی نافرمانی پہ لگائے رکھتا ہوں، دن رات اس کے دل کے اندر، دماغ میں، اس کی آنکھوں میں دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہوں، دنیا کا حرص، دنیا کے معاملات، دنیا کے لین دین، سارے معاملات اس کی آنکھوں میں بڑے خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہوں، وہ لگا رہتا ہے 80 سال تک اللہ کا نافرمان رہتا ہے۔ 80 سال کے بعد وہ ایک دفعہ اٹھ کر اپنے مالک کو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، 80 سال تک میں تیرے نافرمانی کرتا رہا، تیری ہی نعمتیں استعمال کر کے تیری نافرمانی کرتا رہا، اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے۔ جب 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ نے تو ایک معافی پہ اس کو معاف کر دیا، ایک توبہ کے لفظ استعمال کرنے کے اوپر اس کے خطا، اس کے گناہ سارے معاف، لیکن میرے تو 80 سال پہ پانی پھر جاتا ہے، 80 سال کی میری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے انسان کا مخفی دشمن جو 24 گھنٹے لگا رہتا ہے انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے، آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ حفاظت کر رہا ہو تو پھر وہاں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑے فضائل پیش فرمائے۔ مختصر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام ذی شان کے اندر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کوئی بھی نیک کام شروع کریں، کھانا کھا رہے ہیں، ہر وہ کام اچھا ہے جس کی اجازت اسلام میں موجود ہے، اور اس کے شروع کے اندر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کرنے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ذمہ دار ہے اپنی فصل کی طرف گیا شروع کرنے لگا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی کا ڈرائیور ہے تو چلانے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھولنا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لائٹ کے بٹن کو ڈالنے کے لیے گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر نیک عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دے۔ اور جو شخص اپنی نعمتیں استعمال کرتے وقت یعنی کھانے فروٹ وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ اس کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو تو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کو شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، میں نے بڑے اپنے اکابروں سے سنا ہے کہ ایک آدمی، انہوں نے 117 سال عمر پائی، اور 117 سال تک وہ انتہائی تندرست بھی تھے، چلتے پھرتے ٹھیک ٹھاک تھے۔ اگر نہ ہوتا تو یہ ہے کہ 60-70 سال سے اوپر جب آدمی گزرتا ہے، اس کے چلنے میں تو کیا کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ، اس کا ذہنی جو لیول ہے اس میں کمزوری، یعنی ہر طرف وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس میں جب 117 سال عمر پائی اور بالکل ذہن بھی ٹھیک، آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک، وجود کے اندر چلنے کی طاقت بھی ٹھیک، سماعت کی طاقت بھی ٹھیک، اس پہ جب تحقیق کی گئی کہ اس آدمی کی اتنی عمر اور تندرست، تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ ہر کام کرنا تو اپنی جگہ کے اوپر، جب کھانا کھاتے تھے ہر لقمے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جتنی اس کو عمر دی ہے اس طرح ہی اس کو تندرستی رکھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔
در حقیقت اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ساری کائنات کا ایک خلاصہ پیش کر دیا ہے، چونکہ اس قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ اب اس میں ساری کائنات کی ایک حقیقت اللہ نے پیش کی، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس سارے نظام پہ غور کرے، اس کائنات کے ابتدا سے لے کر اخیر تک، شروع سے لے کر انجام تک، انسان اس کے ہر ایک عمل کے اوپر غور کرے، زمین کے بننے پر، پانی پہ زمین کے ٹھہرنے کا، پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کا بننا، پھر آسمانوں کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنا، اسی طرح پھر آسمانوں کے اندر نظام فلکیات کا چلانا، سورج اور چاند کا ان کے اندر ایک وقت مقرر میں چلنا۔ آپ دیکھیں کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، آج کے دن سورج جس منٹ پہ اور منٹ کے جس سیکنڈ پہ طلوع ہوگا، اگلے سال اس تاریخ اس دن کو سورج اسی سیکنڈ کے اوپر جا کے طلوع ہوگا، یعنی سال کے سفر کے بعد ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت تشریف لے جا رہے تھے، سورج ابھی تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ابو دردہ دیکھ رہے ہو سورج جو بالکل آدھا غروب ہو چکے اور آدھا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اب آپ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا یہ اب آپ نے اللہ کو سجدہ کرے گا اور پھر پیچھے سفر کے اوپر روانہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ساری کائنات کی حقیقت پہ غور کر لیں۔ اب پانی کا زمین کا پانی پہ ٹھہرنا، پھر 7 آسمانوں کا پے در پے بننا اور بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا، اور اتنا بڑا نظام اس کے اندر چلنا چلانا، یہ ساری باتوں پہ غور کرے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے ذہن کے زاویے ختم ہو جاتے ہیں، اس بات کہنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے اللہ یہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ان تعریفوں کے لائق تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا، اور اس کائنات کے اندر کتنے عالم ہیں جو ہمیں نظر آ رہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک عالم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 40,000 عالم ہے۔ اب جو نظر آ رہا ہے ایک، اور اس سے زیادہ فرمایا 40,000 عالم اس کے علاوہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے علاوہ 80,000 عالم ہے۔ اب اندازہ لگیں، یہ ایک عالم اور 80,000 عالم اس کے علاوہ، اور 80,000 عالم کے اندر اللہ کی مخلوقیں بھی ہیں۔ جب سارے نظام کو دیکھو گے تو ایک بات نتیجتاً سامنے آتی ہے، اور وہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تو ہی ان تعریفوں کے لائق ہے، تیری تعریف میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ اس کائنات بنانے میں کوئی شریک تھا، نہ اس کائنات بنا کر اس کی تعریف میں کوئی لائق ہے۔ اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحمان رحیم ہے جو رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ نظام چلا رہا ہے۔ اب اللہ نے یہاں رحمان اور رحیم دو کیوں اکٹھے صفت پیش فرمائے؟ ایک صفت رحمان، ایک صفت رحیم، جو کہ اللہ نے انسان کو جو اس عالم کے اندر ہمیں کھڑا کیا ہے، اب اس عالم کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور عالم کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑنے والا ہے۔ ایک تو وہ جس میں ہم کھڑے ہیں، ایک وہ جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس لیے اللہ دو صفتوں کو اکٹھے پیش کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ لیں، آگے آیت الہکم و الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہاں بھی رحمان اور رحیم کو اکٹھے پیش فرمایا۔ اس لیے اللہ ان دو صفتوں کو اکٹھے پیش فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک عالم کے واسطہ، ایک عالم کے ساتھ واسطہ پڑ چکا ہے اور ایک کے ساتھ پڑھنے والا ہے۔ تو اللہ اس کائنات میں رحمان کی صفت سے سارا نظام چلا رہے ہیں۔ جہاں اللہ جس صفت کے ساتھ نظام چلا رہے ہیں وہ رحمان کی صفت ہے۔ یہاں دنیا کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، رات کو چوری ڈکیٹی کرنے والے بھی ہیں، یعنی ساری مخلوق کے اندر اچھے بھی برے بھی، اللہ کے فرما بردار بھی، اللہ کے نافرمان بھی۔ لیکن جب صبح اٹھتے ہیں فرما بردار ہو، عشاء اللہ کا مخالف، اللہ کا فرما بردار ہو، عشاء اللہ کا نافرمان، جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرنے والا یا ساری رات لوگوں کے گھروں کے اوپر چوری ڈکیٹی کی نگاہیں رکھنے والا،
اللہ صبح اٹھ کر جب یہ سارے اٹھتے ہیں اللہ ہر ایک اٹھنے والے کو اس کی روزی دے دیتا ہے، بغیر اس تخصیص سے کہ یہ میرا ہے یا بیگانہ ہے، بغیر اس فرق کے کہ اس سے میرا دشمن ہے یا حامی ہے، بغیر اس فرق کے کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہے، بغیر اس فرق کے کہ اس نے ساری رات چوری اور ڈکیٹی میں گزار دی، سب کو روزی دیتا ہے۔ اس لیے ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ جب تک وہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہ کھلاتے تو تنہائی کے اندر بیٹھ کر وہ روٹی کھاتے نہیں تھے۔ ان کے مزاج کے اندر سخاوت اور ان کی عادت کے اندر سخاوت کا بہت بڑا ملکہ اللہ ہے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہیں انتظار میں، کوئی مہمان نہ آیا، چل پڑے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک آدمی ملا، اس کو لایا اپنے ساتھ، دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر بٹھا دیا، کھانا لائے اور اس کو کہنے لگے کہ ہاں جناب کھانا کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، اتنے سال ہو گئے، میری اتنی عمر ہے، میں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، میں تو دن رات اس کا نافرمان ہوں، میں تو کبھی اللہ کی بات نہیں مانتا، اور آج ایک روٹی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام لے لو، میں تو نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کا تو نام نہیں لیتا تو پھر دسترخوان چھوڑ کے چلا جائے، وہ روانہ ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرے پیغمبر یہ آدمی 80 سال کا ہو چکا ہے، 80 سال تک اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، دن رات میری نافرمانی کرتا ہے، لیکن آج تک میں نے اس کی روزی بند نہیں کی، آپ کے سامنے تو اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا، آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا، لہٰذا اس کو بلاؤ، آ کر دسترخوان کے اوپر بیٹھے اور کھانا کھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا جناب ابھی آپ نے اٹھا دیا پھر بلا رہے ہو؟ فرمایا پہلے میں نے اللہ کی خاطر آپ کو اٹھایا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں، لہٰذا دسترخوان پہ کھانا نہ کھائیں، تو اسی اللہ نے مجھے حکم کیا کہ اس کو بلا لو۔ اللہ نے فرمایا کہ 80 سال تک میرا نافرمان، میں نے کبھی ایک دن بھی اس کی روزی بند نہیں کی، آپ نے ایک مرتبہ اس نے میرا نام نہیں لیا، دسترخوان سے اٹھا لیا، لہٰذا اس کو بلاؤ، بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ اللہ اتنا سخی ہے، اتنا بڑا اپنا دشمن، اور پھر بھی اس کو دے رہا ہے، لہٰذا مجھے بھی اس اللہ کے لیے کلمہ پڑھا دو، میں بھی اس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں اللہ سب کو دے رہا ہے بغیر کسی فرق۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جتنا اللہ کا زیادہ نافرمان ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی دولت مند ہوں گے۔ یہ ضابطے کی بات نہیں عرض کر رہا، اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی تو بہت کچھ دے دیتا ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے یہی آپ اگر نتیجہ اخذ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو دنیا ہے یہ اہل ایمان کے لیے بامثل قید کے ہے، کیونکہ مسلمان قید میں جو قیدی ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، اندر باہر نکلنے میں وہ پابند ہوتا ہے، قید کے مالک جو اس جیل کا سربراہ ہے اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس دنیا کے اندر بامثل قید کے اندر ہیں، آپ پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے اندر، آپ آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں، آپ کو ہر وہی فیصلہ ماننا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ لیکن کافر آزاد ہے، جیسے جنت کے اندر اہل ایمان جب جنت میں پہنچیں گے آزاد ہوں گے، جو جی چاہے کھائیں، جہاں دل کرے بیٹھیں، جیسے دل کرے وقت گزاریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی کافر بھی اب اس دنیا کی زندگی میں آزاد ہے، کھانے میں، پینے میں، حلال میں، حرام میں، جو جی چاہتے کر رہا۔ اس لیے رب العالمین اس دنیا کے اندر رحمان کی صفت سے نظام چلا رہے ہیں، اپنے کو بھی دے رہے ہیں اور بیگانے کو بھی دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا، وہاں اللہ صرف شفقت کا معاملہ اہل ایمان سے فرمائیں گے، باطل سے کوئی اہل شفقت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہوگا اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، ہاں جن کے سینوں میں ایمان ہوگا ان کے گناہ ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر، میدان محشر میں میں جب اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اس وقت ایک بات یاد رکھیں، اس وقت کہ جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ،
یہ اس وقت کا منظر اللہ کے کلام کے اندر اللہ نے پیش فرمایا کہ جب میرے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ اس زمین کو آگ سے کہیں زیادہ گرم کر دیں گے، سورج کو سوا نیزے کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اب اس گرمی تپتی ریت کے اوپر، تپتی زمین کے اوپر اور اوپر سورج سر کے اوپر، اس پہ کھڑے ہو کر اسی زمین پہ انسان پھر اللہ کو حساب کتاب دے گا۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ابصارھا خاشعہ، لوگوں کی نگاہیں خوف سے جھکے ہوئے ہوں گے، دل پھٹنے کو آ رہے ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا۔ نفسا نفسی، جسم سے پسینہ پسینہ نکل رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ماں بھول جائے گی اولاد کو، اولاد بھول جائے گی والدین کو، باپ بھول جائے گا بیٹوں کو، بیٹے بھول جائیں گے والدین کو، بہن بھول جائے گی اپنے بھائیوں کو، بھائی بھول جائیں گے اپنی بہنوں کو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ لیکن وہاں ایک ہی، جب سب نفسا نفسی میں ہوں گے، ایک آواز ہوگی، یا امتی یا امتی، وہ آواز ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایسی جاندار آواز جب سب نفسی 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 نفسی، غریب امیر ولی غوث کتب، سب نفسی نفسی کی آواز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز دے رہے ہوں گے، یا امتی یا امتی یا امتی۔ ہو جب دنیا میں تشریف لائے، ہو آپ کے دادا جان دیکھنے کے لیے آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی جو زبان ہے وہ حرکت میں ہے اور آپ کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ میں نے کان لگایا ایسے، سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر ابھی آئے ہی تھے تو میں نے یہ کان لگا کر آواز سنی، تو آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا امتی اللہم اغفر لی امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر، اے اللہ میری امت کو معاف کر، اے اللہ میری امت کو معاف کر۔ آئے دنیا میں امت کے لیے معافی کے طلبگار۔ معراج پہ گئے، جب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، آپ میرے ساتھ کلام کریں، لیتے جائیں میں آپ کو دیتا جاؤں، سوال کرتے جاؤ میں آپ کو عطا کرتا جاؤں۔ جب اللہ نے سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو اللہ کے رسول چاہتے تھے، تو وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ میرے اہل ایمان جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آئے تو تب بھی امت جات، معراج پہ گئے تو تب بھی امت جات۔ ایک بات کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرائیل آئے جان نکالنے کے لیے اللہ کے امر کے ساتھ، اور اللہ نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اسرائیل کو متنبع کیا، آپ میرے رسول کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو تب ہی ان کی جان نکالنا، اگر نہ نہیں۔ اسرائیل بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل مجھے تکلیف دے رہے، کہتا ہے کہ آقا میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جانتا ہوں، میں خود بڑی مشکل میں ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ میری امت کو تکلیف دو گے؟ اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، جتنی طاقت ہے میرے محمد پہ آزما لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ دنیا میں آئے تو امت کا خیال، معراج پہ گئے تو امت کا خیال، دنیا سے جانے لگے تو امت کا خیال۔ جب میدان معاشر میں سب بھولے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو، وہاں بھی امت کا خیال۔ تو فرمایا کہ وہاں اللہ کے سامنے میں سوال کروں گا، میرے مالک آپ نے کہا تھا دنیا کے اندر کہ میں آپ کو راضی کروں گا، آخری امتی کی بخشش تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے سواری تیار کر دی جائے گی، حکم ہوگا کہ اس پہ سوار ہو۔ میرے پیغمبر میں نے جنت جہنم کا سب کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، جنتی ایک طرف ہو گئے، جہنمی ایک طرف ہو گئے، لہٰذا آپ چلیں، آپ جنت میں چلیں گے تو پھر پیچھے انبیاء کو پھر ترتیب کے ساتھ میں لاؤں گا سب کو، کیونکہ آپ داخل ہوں گے تو دوسرے آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کو میں کہوں گا میرے مالک میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں آنے کا آپ فیصلہ نہ کر دیں. آپ نے تو بڑوں کے لیے فیصلہ جہنم کا کر دیا. فرمایا اللہ مجھے اختیار دیں گے، اجازت مل جائے گی، پھر میں اس وقت اپنی اس تیاری کو کینسل کروں گا. اللہ مجھے اجازت دیں گے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی کے اندر ایمان کے حالت میں کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے اوپر وہ قائم رہا آخر تک، میں اس کی بھی بخشش کرواؤں گا. پھر اللہ فرمائیں گے میرے محبوب اب تو راضی ہو گئے. فرمایا میں ان کو جنت میں ساتھ لے کے لاؤں. دنیا کا معاملہ اور ہے اور آخرت کا معاملہ اور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، روز جزا کا مالک اللہ ہے. دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہے، لیکن روز جزا کو یہاں کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان معاملات ایک دوسرے کے تعاون سے چلاتا ہے. ضرورت کے وقت انسان اپنے تعلق دار سے، رشتہ داروں سے، سب سے جہاں جہاں اس کو ایک آس امید ہے وہاں سوال کرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ نظام نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے فیصلے چل رہے ہوں گے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہماری عبادت بھی تیرے لیے ہے، ہم عبادت ہی صرف تیرے لیے کریں گے اور ہم مدد بھی آپ سے ہی چاہتے ہیں. اسے ایمان والے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، گویا اللہ وعدہ لے رہے ہیں. کیا مطلب کہ ہماری عبادت ہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور ہم مدد چاہیں گے تو کس سے؟ اللہ سے. تو دیکھیں ایک بات میرے بھائی، عبادت تین طرح کی ہے. عبادت کے معنی بندگی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے. انسان ایک تو مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. ایک اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی وحدت کو پیش کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. درود شریف پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ کی عبادت کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے. تو یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں جو زبان سے کرتا ہے. اور ایک ہے جسمانی عبادت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کی حالت میں رکوع میں جانا، اللہ کے سامنے جسم سجدہ کرنا، اللہ کو یہ جسم کے ساتھ کرتا ہے. انسان قاعدے پہ تشہد پہ بیٹھتا ہے نماز کے اندر، یہ بھی اللہ یہ جسم کے ساتھ کرتا ہے. حج کے معاملات چلتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی صفا مروہ کرتا ہے، تو یہ جسم کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ جسم سے عبادت کرے، زبان سے کرے یا مالی عبادت کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے وعدہ کرو کہ عبادت مالی ہو یا قولی ہو یا جسمانی ہو، مال صرف عبادت اللہ کی ہو، اس کے علاوہ کسی کی نہ ہو. اور جب عبادت کر رہے ہو تو اس وقت خیال بھی اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف نہ ہو. جیسے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے. قریب گھر کے اندر ہمسایوں کے گھر کو آگ لگ گئی. لوگ سارے اکٹھے ہوئے، وہاں جمع ہوئے کہ خیریت ہو، شور و غل کے اوپر، تاکہ ان نقصان سے بچایا جا سکے. آگ بجھانے پہ لوگ مصروف ہو. حضرت نماز میں مصروف تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے اس وقت باہر نکلا تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے. پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ جواب ملا کہ حضرت آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں ہمسائے کو گھر کو آگ لگ گئی تھی، ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ اس آگ کو بجھائیں. فرمایا میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. جب میں نماز میں جاتا ہوں میرے سامنے جنت اور جہنم ہے، اور دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ کا نافرمان بنتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں اس خیال سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس وقت میرا خیال اللہ کی طرف ہوتا ہے. لہٰذا مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. جہاں جتنا بھی آپ شور مچاتے رہے، جتنا بھی آپ کام کرتے رہے، میرے علم میں کوئی نہیں، اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا خیال اللہ کی طرف تھا. یہی قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے کہ عبادت کر صرف اللہ کے لیے. اے اللہ ہم عبادت ہی تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی جب ضرورت آئے تو ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو تب اللہ تیرے سامنے. اس لیے کہ سارے نبیوں کی سیرت و صورت بھی یہی ہے، سارے نبیوں کا طریقہ عادت بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا کے اندر آ کر اللہ کے سامنے گھومتے پھرتے. حضرت نوح کو دیکھیں،
اور حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور شہام پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، انتہائی درد بھرا واقعہ، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ایک اور ان کا جو واقعہ حضرت ایوب کا سناؤں گا کسی وقت۔ اسی طرح تمام انبیاء، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر جب اپنے 313 جانشاروں کو لے کر حاضر ہوئے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں یہی 13 سال مکہ میں لگا کر محنت کر کے اور کچھ عرصے یہاں مدینہ طیبہ میں محنت کر کے 313 یہی میری جمع پوجی ہے، یہی میری محنت ہے۔ اللہ اگر ان 313 کو کچھ ہو گیا تو تیرا نام لیوا بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا، ان 313 کی حفاظت کرنا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی ضرورت، جب بھی مشکل، جب بھی ضرورت ہو تو ہاتھ تمام کے کس کے سامنے اٹھتے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ عبادت بھی صرف میرے لیے ہو اے بندو، اور جب تمہیں ضرورت پڑے تو ہاتھ بھی تمہارے صرف اللہ کے سامنے اٹھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ راستہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے اوپر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ انعام والے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ قرآن ایک اور مقام پہ ان لوگوں کو بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک تو ہیں انبیاء کرام، اللہ کے نبی، ایک ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو سیدھے راستے پہ چلنے والے اور جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب باقیوں کو پابند کیا گیا کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے سے ہمیں بچا جس کے اوپر لوگ چلے جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور اس راستے سے بھی بچا کہ جس سے لوگ چل کر بھٹک گئے، بے راہ روی کے شکار ہوئے، اس راستے سے بھی ہمیں بچا۔ اب گویا کہ یہاں دعا بھی کر کے آیا، سیدھے راستے کو طلب کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر انعام کیا، انبیاء، اللہ کا سب سے بڑا انعام ان پہ، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ فرمایا ہدایت چاہتے ہو ان لوگوں کے پیچھے چلو اور بچو اس راستے سے جو گمراہ ہوئے، جو بے راہ روی کے شکار ہوئے، ان لوگ جو چلے ہیں نافرمانی کی طرف اور اللہ کا غضب ہوا۔ دو اللہ نے یہاں راستے دکھا دیے، ایک تو وہ لوگ جو بے راہ روی کے شکار ہوئے، اللہ نے ان کو غضب کا شکار بنایا، اس سے مراد اہل یہود ہیں، اور اس دوسرے والضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ آگے آخر میں کیا کہتا ہے؟ آمین، اللہ جو میں نے کہا آمین کے معنی ایسے ہی کر، قبول فرما جو میں نے کہا۔ تو لہٰذا آمین کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ آپ نماز کے اندر جب بھی امام پڑھا رہے ہیں تو مقتدی ہو، آہستگی سے آمین کہیں۔ اگر تنہائی میں نماز پڑھ رہے آہستگی سے آمین کہے، جب والضالین کہے تو آگے آمین کہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین والے جو آمین کہتے ہیں، جس وقت زمین والے اور آسمان والے ایک مرتبہ آمین کہیں، آسمان والوں سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، جب ان کی اور ان کی آپس میں آواز مل جائے یک بار آمین کہیں، فرمایا اللہ زمین والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر آمین کہنا ایک مستقل سنت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔